بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری نماز ہی ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحمت اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ ہمیں اس راستے تک ہی نہ پہنچنے دیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ لہٰذا ہمیں یہ فتنوں والے ٹیڑھے میڑھے راستوں کو چھوڑ کر ایک سیدھے راستے پر چلنا چاہیے جو کہ ہمیں بآسانی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، اور اس کے لیے ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالص ہونا چاہیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری اس نماز والے راستے میں فتنہ پھیلانے والے لوگ کون سے ہیں اور ان لوگوں کے کون کون سے فتنے ہیں۔ دونوں کو اس راستے سے ہٹا کر اپنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث، میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولی میں ہیں ان مولویوں کے لیے، اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہے۔ 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفى 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں، جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، اور یہ فتنوں کا امام، بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ اگر ہم اس بات کو سچ مان لیں تو پھر تو ہماری نماز چاہے کوئی حوابی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، ان سب کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کے تحت، اس بات کے تحت یہ سب لوگ مسلمان ہیں تو ہماری نماز ان سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں یا کہ نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اور بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز پڑھنا سرے سے باطل ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی یہودی یا عیسائی یا کسی سکھ یا ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کر کے کافر ہو چکا ہے، اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے۔ بدعت مکفرہ کی چند مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں، جیسے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کے بارے میں کوئی ایسا کفریہ عقیدہ رکھے، ایسی بدعت اور ایسا بدعتی عقیدہ رکھے جس سے تکفیر ہوتی ہو۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں انبیاء کی عصمت کا انکار کر دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، یا غیر نبی کو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، تو یہ بدعت مکفرہ ہے۔ اس طرح کے جو عقائد رکھنے والا ہے
وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ تمام صحابہ گمراہی پر جمع ہو گئے، علی ھذا القیاس، اس طرح کے جو بدعتی عقیدے رکھنے والا ہے وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے۔ بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے، ایسے ہے جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا یا کسی ہندو یا سکھ کے پیچھے نماز پڑھنا، بالکل سرے سے باطل ہے۔ اور اگر ان لوگوں کی بات کو سچ مان لیں کہ اگر ہمارے فرقے کا امام ہوگا تو پھر ہماری نماز ہو جائے گی، اور اگر کسی دوسرے فرقے کا امام ہوگا تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں ایسے مجرموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے جو اس جرم میں ملوث ہیں، پھر ہمیں ایسے فرقے کا بھی علم ہونا چاہیے جو کہ اس بدعت مکفرہ میں شامل ہے۔ بدعت مکفرہ ایک ایسی بدعت، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے سرزد ہونے سے انسان کا ایمان زائل ہو جائے اور انسان کفر میں چلا جائے۔ ایسے کام کو، ایسی بدعت کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ۔ بدعت مکفرہ سے بچنے کے لیے چند باتوں کا خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، فرائض میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور اگر یہی سارے کام کچھ فرقہ پرست لوگ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں، وہ بھی کسی مرے ہوئے انسان کے لیے، کہ اس کی قبر پر جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اس قبر والے کو اپنا مشکل کشا ماننا شروع کر دیں، اس قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دیں اور قبر کا طواف کرنا شروع کر دیں، تو ایسا کام کرنے والے لوگ اور اس کام کو جائز ماننے والے لوگ، یہ دونوں ہی بدعت مکفرہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا رسول مانتے ہیں، اور جو وہ شریعت لے کر آئے ہیں، جو وہ قوانین لے کر آئے ہیں، ہم ان قوانین کی، اس شریعت کی پابندی کرنے میں ہی اپنے ایمان کو مکمل سمجھتے ہیں۔ اور اگر یہی فرقہ پرست لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کریں، مثلا کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے راضی کریں گے، اور یہ جہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ اپنا قدم اتنی دیر تک آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک وہ اپنے ہر ایک مرید کو جنت میں نہ لے جائیں، وہاں حضور پاک اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے، اور یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام انسان جو ہے، حضور پاک کا ایک عام امتی جو ہے، وہ اپنا قدم آگے نہیں بڑھائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا ہوا ہے ایک محبوب نبی کا، اور یہاں ایک امتی ہے اور اس کی یہ شان بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شامل نہیں کی کہ مردوں کو زندہ کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے مردہ زندہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یعنی کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی بدعت مکفرہ میں شامل ہیں۔ اور ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا کلام مانتے ہیں، اور قرآن پاک کو ہم انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی کتاب مانتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں، کچھ فرقہ پرست لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر پھر بھی ہم کہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ پھر کہیں گے کہ کسی دوسرے فرقے کا اگر ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کا ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے، لہٰذا صرف ہمارے فرقے کا ترجمہ پڑھو، ہمارے فرقے کی تفسیر پڑھو۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذمہ لیا ہوا ہے، قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے یہ لوگ قرآن پاک کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی گستاخی کرنے والا جو لوگ ہیں وہ بھی بدعت مکفرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کو اپنے آپ سے افضل مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں
یہاں پر بھی یہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کی شان کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کی شان کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی بدعت مکفرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں یہی اس بدعت مکفرہ کے مجرم ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن پاک کے بھی گستاخ یہی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گستاخ بھی یہی لوگ ہیں۔ اوقات ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ سب کے گستاخ ہیں، اور دعویٰ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ان کے فرقے کا امام ہوگا تو نماز ہو جائے گی، اگر کسی دوسرے فرقے کا امام ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ پہلے تو یہ فرقہ پرست لوگ اپنے ایمان کی وضاحت کریں، نماز کے دعوے دار یہ بعد میں بنیں، کیونکہ یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں اپنے فرقے کے علاوہ دوسروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور اگر پھر بھی یہ کہیں کہ ہم دوسروں کو بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں تو پھر صرف 10 دن کے لیے اپنی مسجدوں کے اپنے مدرسوں کے امام چینج کر کے دکھائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں یا پھر کافر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ نماز پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے لیے اور اپنے فرقے کے لیے، اس لیے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ ہماری نماز ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کسی مولوی کے لیے یا کسی فرقے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔